الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا ترجمہ تفسیر کا ایک سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم کریں گے آیت نمبر 29 سے۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو یہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 29 کا جو ترجمہ رکھا ہے، یعنی اس آیت میں آپس کی رضامندی کی تجارت اور حرام کمائی سے حفاظت کا ایک ذکر فرمایا گیا اس میں۔ اور کیونکہ انسان کی زندگی میں جو مال ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑا امتحان بھی ہے، کیونکہ اس سے گھر چلتا ہے، اولاد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یعنی بزنس ہے، ٹریڈنگ ہے۔ لیکن یہی مال اگر حلال راستے سے آئے تو نعمت، اگر غلط راستے سے آئے، ناجائز راستے سے آئے، باطل راستے سے آئے، تو یہی مال پھر انسان کے لیے دنیا میں تو فساد اور آخرت میں بال بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تاکلوا لا تاکلوا، کہ نہ کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی دین اسلام جو ہمارا ہے یہ کوئی سائیڈ واک نہیں ہے، یہ اسلام جو ہے ہمارے دین، یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا دین اسلام ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ عبادت میں تو دین ہے ہی، لیکن ساتھ میں دکانداری میں بھی دین ہے، کاروبار میں دین ہے، خرید و فروخت میں دین ہے، اور شراکت داری میں بھی دین ہے، الحمدللہ ہر چیز میں دین ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان سجدے میں تو اللہ کا بندہ ہو، لیکن بازار میں پہنچ کر یا کاروبار میں خواہش کا، ایک لالچ کا کوئی وہ بندہ بن جائے۔ جہاں نماز پر ہے تو اللہ کا بندہ ہے، بازار میں ہے تو وہ خواہش کا اور لالچ کا بندہ ہے۔ اسلام ایسی دوہری زندگی نہیں چاہتا ہے۔ تو اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ ایک بات پہ غور یہ کریں کہ آیت کے بالکل شروع میں کس کو پکارا گیا؟ ایمان والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ مال کا معاملہ قانون کا معاملہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مال کا جو معاملہ ہے نا ایمان والے کے لیے، قانون کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا۔ تو گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے مال کمانے کا طریقہ بھی ایمان والا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان بہت نماز کا پابند ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مال کے معاملے میں کہتا ہے کہ کاروبار میں تو سب چلتا ہے نا، اس میں تو چلتا ہے سب۔ تو ایسے سوچ والوں کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ کاروبار میں وہی چلے گا جو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ نہیں چلے گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں۔ اور یہاں جو ایک لفظ آیا نا کہ لا تاکلو، کہ نہ کھاؤ، تو کھانے سے یہاں پر مراد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے کی بات ہو رہی ہو، کہ صرف کھانے پینے میں آپ کو حرام حلال دیکھنا ہے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر مال، اس میں کپڑا بھی ہے، گھر بھی ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، سفر، سب عربی زبان میں کسی بھی ناجائز طور پر یا اپنے قبضے میں لینے کو مال کہتے ہیں، مال کھانا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا مال اتنا ہی احترام والا ہے جیسے اپنا مال۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچائے، ہمیں دھوکہ نہ دے، ہمارا حق نہ دبائے، اسی طرح دوسرے کا مال کو بھی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ آج ہم اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کے معاملے میں معمولی سی جو زیادتی جو بھی ہوتی ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دوسروں کے مال کو بھی اپنے مال کی طرح محفوظ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے نا، معاشرہ ہمارا، آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے،
اگر میں دوسرے کے مال کو ناحق کھاؤں گی تو دوسرا تیسرے کا کھائے گا، تیسرا پھر چوتھے کا کھائے گا، تو آخر میں کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کا معاشی جو نظام ہے وہ پورا کا پورا بد اعتمادی کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ آدمی قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، اس پہ اعتماد کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اس کے ساتھ میں پیسہ لگاؤں کہ نہیں لگاؤں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں یا نہیں کروں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ مال کے معاملات میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی اس بیماری کا ایک جڑ پکڑ لی کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، بالباطلی، یعنی کہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو جائز طریقے سے، ان تراضٍ منکم، کہ تمہاری آپس کی باہمی رضامندی ہو، خریدار بھی راضی ہو اور فروخت کرنے والا بھی راضی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ اب کاروبار میں پارٹنرشپ آج کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کو میں ہائی لائٹ یہاں پہ کروں گی۔ آج لوگ کاروبار میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، دو بھائی، دو دوست، دو رشتہ دار، یا مختلف کاروباری ایپس کے ذریعے، بہرحال لوگ مل کر پیسہ لگا لیتے ہیں۔ اچھا، شروع میں تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان تعلقات کے بیس پہ کہتے ہیں کہ آپ تو بھائی ہمارے اپنے ہیں، حساب کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بھروسہ اپنی جگہ، واضح معاملات اپنی جگہ۔ کاروبار ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ حساب واضح نہ ہونے کی وجہ ہے۔ کس نے کتنا پیسہ لگایا، کس کا کتنا حصہ ہے، پروفٹ کس ریشو سے ڈیوائیڈ ہوگا، نقصان کی صورت میں کیا ہوگا، اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہوگا، کاروبار چھوڑنے کی صورت میں حصے کیسے واپس ہوں گے۔ یہ شروع میں اگر واضح نہ ہونا تو بعد میں شیطان دلوں میں بدگمانیاں ڈال دیتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے تو زیادہ محنت کی گئی، دوسرا کہتا ہے بھائی پیسہ تو میرا زیادہ لگایا تھا، وہ ایک کہتا ہے کہ یا میرے کسٹمرز تو میرے زیادہ تھے، دوسرا کہتا ہے کاروبار تو ہمارا مشترکہ ہے، جوائنٹ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ حساب کی باتیں شروع ہوتی ہیں، باتیں نکلتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلال سے شروع ہونے والا کاروبار ایک دوسرے کے مال ناحق کھانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پارٹنرشپ میں کیے ہوئے کاروبار میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم تعلقات پر بھروسہ کر کے معاملات واضح نہیں کرتے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تعلقات بھی بچاؤ اور مال بھی بچاؤ۔ پھر آگے آیت میں فرمایا نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو یہاں پہ مال اور تجارت کی بات ہو رہی تھی، اچانک یہ جان اور قتل کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا اس طرح کنیکٹ کرنا، اس میں بھی ایک بہت بڑی گہرائی ہے۔ دیکھیں، مال کا ظلم جو ہوتا ہے نا، وہ صرف جیب کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے مال میں ایک ظلم کیا اس نے تو اس سے کیا اس کا جیب کو نقصان پہنچا، اس کی جیب کو؟ نہیں، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کسی کی عمر بھر کی جمع پونجی چھن جاتی ہے، کسی کو بزنس میں دھوکہ دے دیا گیا، کسی کو پارٹنرشپ میں حصہ اس کا دبا لیا گیا، کسی کا سرمایہ جو ہے وہ لے کر کوئی غائب ہو گیا، کسی کو اتنا قرض اور مال کا کے دباؤ آ جاتا ہے کہ ایسا اس کو پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر آدھا غم اس کو لگ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی اس کو قتل کیا، لیکن اس نتیجے میں کیا کیا نہیں ہوتا، کیا کیا نہیں ہوتا۔ کسی نے اتنا غم لیا ہوتا ہے نا کہ اس کا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کتنے قتل تو جائیداد اور کاروبار کے جھگڑوں میں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔
इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला ने तुम्हें जान और माल की हिफाजत के कानून बता दिए हैं, इन पर अमल करने से तुम्हारे अपना ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने तमाम उमूर से आगाह कर दिया है, जो हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारी बरज़ख के लिए, हमारी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है, और वो चीज़ें भी बता दी हैं जो हमारे लिए मुज़र हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनसे कौन सी चीज़ को हम इख्तियार करते हैं, ये हमारा अपनी ज़िम्मेदारी है। तो ये है आयत नंबर 29। अब आते हैं आयत नंबर 30 की तरफ, और उसका तर्जुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि और जो शख्स ज़्यादती और जुल्म के तौर पर ऐसा करेगा तो हम इसको आग में दाखिल करेंगे, और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। यानी जुल्म की आग और उस पर अल्लाह की सख्त तंबीह इस आयत में आई है कि वमई यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स ऐसा करेगा, यानी पिछली आयत की तरफ इशारा है कि जो शख्स नाहक माल किसी का खाएगा, जुल्म करेगा, किसी के जान को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको ख़बरदार किया गया यहाँ पर। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुरान कभी भी सिर्फ हुक्म देकर आगे नहीं चला जाता है, खाली हुक्म दे दिया और आगे निकल गया, नहीं, बल्कि इंसान को उसके नतीजे भी बता देता है, उसको ख़बरदार भी करता है, क्योंकि इंसान गुनाह करते वक्त सिर्फ आज का देखता है। जो भी कोई गुनाह करता है वो सिर्फ आज का देखता है, उस वक्त का फ़ायदा देखता है, अपनी जेब देखता है, अपना बढ़ता हुआ माल देखता है। लेकिन कुरान हमसे क्या कहता है कि सिर्फ आज को मत देखो, आगे भी देखो। तो आयत में जो आया ना कि फरमाया है कि ये जुल्म और सरकशी में जो आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ जाएगा, तो फरमाया कि तो जुल्म, अच्छा जुल्म ज़रूरी नहीं कि गन पॉइंट से ही हो या तलवार से हो, नहीं, बल्कि कभी कभी जुल्म एक दस्तखत से भी हो जाता है, कभी हिसाब की गलती से भी हो जाता है, कभी किसी का नाम बिजनेस से निकाल देने से भी हो जाता है। तो यहाँ तंबी उस शख्स के लिए है जो जानबूझकर सरकशी करे, जो जुल्म के साथ साथ अल्लाह के हदों को तोड़ दे। हाँ, अगर गलती हो गई है, एहसास आपको हो गया है, तौबा कर लिया है, तो ये एक अलग बात है, एक अलग कैफियत है ये। लेकिन एक शख्स को मालूम है कि ये जुल्म है, लोग समझा भी रहे हैं और उसका ज़मीर भी गवाही दे रहा है, और फिर भी वो कहता है कि जो करना है कर लो, तो ये वो सरकशी है जिस पर कुरान इंसान को सख्ती से कह रहा है कि फ़सौफ़ा नुस्लिही नारन, कि अन करीब हम उसको आग में दाखिल करेंगे। इंसान ने शायद चंद रुपए लिए, चंद डॉलर लिए, किसी का हक, किसी का हिस्सा, उसके माल के पैसे को वापस न्यात किया, ख़यानत कर गया, और उसको लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। कुरान कहता है फ़र्क पड़ता है। जिसको तुम मामूली समझ रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक मामूली नहीं है। हम दुनिया में रकम का साइज़ देखते हैं, अल्लाह अल्लाह जुल्म देखता है। हम कहते हैं कि इतने से ही तो पैसे थे, इससे ज़्यादा तो नहीं थे। लेकिन जिसका हक था, शायद उसके लिए वो इतने से पैसे जो थे ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। शायद वो उसकी ज़रूरत थी, शायद वो उसकी मेहनत थी, शायद वो उसका बच्चों का हक था, शायद उसकी उम्र भर की जमा पूंजी थी, और सबसे बढ़कर वो उसका हक था। हक छोटा हो या बड़ा, हक हक होता है। तो यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि हम उसे आग में दाखिल करेंगे। अब अगर इस मंज़र को हम दिल में उतारें, इस पूरे मंज़र को, तो दुनिया में इंसान माल जमा करते करते थक गया, किसी से झगड़ा किया, किसी से ताल्लुक़ तोड़ा, किसी से ताल्लुक़ ख़राब कर दिया, किसी को रुला दिया, किसी का पैसा ले लिया, दबा दिया, तो उसकी तो रातें गईं हिसाब करते करते। और जब वक्त पड़ा तो अपनी सफाइयाँ पेश की, लोगों के सामने ख़ुद को सही साबित किया, और फिर एक दिन क्या होता है, इन सब करते 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 एक दिन आँख बंद हो गई। माल यहीं रह गया, बिज़नेस यहीं रह गया, अकाउंट्स यहीं रह गए, प्रॉपर्टी यहीं रह गई,
اور انسان وہاں پہنچ گیا جہاں حساب اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ وہاں نہ کوئی اکاؤنٹ ہائڈ کر سکتے ہیں، نہ ٹرانزیکشنز ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ریکارڈز غائب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پورا حساب موجود ہے۔ دنیا میں تو آپ نے کسی کو خاموش کرا دیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن مظلوم خاموش نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ثبوت نہ رکھا ہو، لیکن اللہ کے سامنے پورے کے پورے ثبوت کی جمع کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، سب کے سب سامنے ہوں گے۔ دنیا کے قانون سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے سے کون بچ سکتا ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جو دنیا میں چلتے پھرتے کہتے ہیں نا کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، آیت کا یہ حصہ ان کے سارے غرور کو توڑ ہے، ان کے پورے غرور کا توڑ ہے۔ اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کی امید سے اس کو محروم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ظلم کرنے والا ظلم سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تنبیہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تو اس کی رحمت ہے۔ وہ پہلے سے ہی خبردار کر رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو جس سے یہ ہو جائے۔ اس لیے اس آیت کو صرف دوسروں کے لیے نہ پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ فلاں بزنس والے کے لیے ہیں، یہ فلاں شخص کے لیے ہیں جس نے میرا حق کھایا۔ نہیں، قرآن میرے سامنے ہے تو پہلے سوال مجھ سے ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کتاب جو ہے اس میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، میں کسی کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہوں۔ اگر جواب میں کہیں دل کانپ جائے تو شاید یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی قرآن کا مقصد ہے، کیونکہ دل کا کانپ جانا یہ سزا نہیں ہے بلکہ جاگ جانے کی علامت ہے۔ اور اس آیت کا پیغام، اس آیت کا جو میسج ہے وہ بہت واضح ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ظلم کر کے وقتی فائدہ جو ہوتا ہے نا، وہ فائدہ تو حاصل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ کسی کا مال دبا کر اپنا مال بڑھ سکتا ہے، برکت نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں مال چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دوسرے کا مال کیا اس آگ سے زیادہ قیمتی ہے جس کا ذکر یہاں پر فرمائیں گے کے بعد ہے آیت نمبر ہمارا 31۔ یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں کہ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم ایک باعزت جگہ داخل کریں گے تمہیں۔ تو یہ ہے ترجمہ آیت نمبر 31 کا۔ یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی لغزشیں جو ہوتی ہیں نا وہ مٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ظلم اور سرکشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کی سزا سنائی، اور یہ سب سخت سزائیں سننے کے بعد ایک انسان کے دل میں ایک خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہو چکی ہیں، کیا یہ میرے لیے بھی اللہ کی رحمت کا کوئی راستہ باقی ہے پھر میرے لیے یا نہیں؟ اور عین اسی مقام پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سزا کا ذکر کے فوراً بعد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو صرف ڈرا نہیں رہے ہیں بلکہ اسے بچنے کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کی زبان پھسل سکتی ہے، اس کی نظر میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی کمزوری کو بہانہ بنا کر گناہوں میں نہ ڈوب جائے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے گناہوں پر نادم ہو پھر اپنی، اور ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے۔ تو آیت میں جو لفظ آیا نا کہ تجتنبو، اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ،
اور صرف گناہ نہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام راستوں سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو جو انسان کو گناہ تک پہنچاتا ہے۔ تو جیسے کوئی شخص آگ سے بچنا چاہے تو وہ صرف آگ میں ہاتھ ڈالنے سے بچتا ہے نا، بلکہ اس کے بہت قریب جانے سے بھی اس کو احتیاط کرنی ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہوگی تو آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے خالی ہاتھ ڈالنے سے میں آگ میں جل جاؤں گا، بلکہ کیا کریں گے، آپ بہت دور جا کے کھڑوں گے۔ تو شیطان اکثر انسان کو اچانک بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، پہلے دل میں کیا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی گنجائش ڈالتا ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ صرف آج ہی تو ہوا ہے، یہ صرف ایک ہی مرتبہ، سب کا وہی حال ہے، تو پھر وہ چیز معمولی بن جاتی ہے، اور پھر ایک دن انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہنچنے کا اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف گناہ چھوڑنے کا نہیں بلکہ گناہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لوگ گناہ کی محفلوں میں اور جگہوں پر ایسے جاتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم خود تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہاں پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں گناہ بے شک ہو رہا ہوگا لیکن ہم وہاں پہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب انہیں وہاں جانے سے روکا جائے تو سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو تو ایسی جگہ پر بھی نہ جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ آیت انہی لوگوں کی طرف ان کے لیے جواب ہے، اور فرمایا آگے کہ وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے جو آیا نا یہاں پہ، اور بڑے گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا، جو بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، سنگین گناہ، اور علماء کرام نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو کبیرہ ہے اس کی چند علامتیں بتائی ہیں، کچھ سائنس بتائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی کہ شرک انسان کے ایمان کو کیا کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ جادو کرنا جو کہ دوسروں کی زندگی کو، ان کے گھر کو، ان کی ذہنی سکون کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ کہا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور وہ ایک جان ہی نہیں لیتا ہے، ایک جان، کوئی کسی نے کسی کا قتل کیا ہوتا ہے تو وہ یہ قتل تو ایک انسان کا ہوتا ہے، لیکن یقین جانے وہ ایک جان نہیں جاتی ہے بلکہ ایک پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سود کھانا، معاشرے میں لالچ اور معاشی غلامی بنا دیتا ہے انسان کو سود کھانا۔ اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانا، کیونکہ ایسے بچوں پر ظلم آلریڈی پہلے سے ہی ظلم ہو چکا ہوتا ہے، جس کے سر سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر لینا، اور 7ویں نمبر پہ ہے پاک دامن عورت مومن ہے اور اس پر تہمت لگانا۔ پاک دامن عورت جو مومن ہو اور اس پر تہمت لگانا، کیونکہ اس کی عزت پوری زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں والدین کا نافرمانی اور جھوٹی گواہی کا بھی آتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کی کئی ایسی مختصر فہرست ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ تو احادیث میں مختلف موقعوں پر مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو مقصد صرف ایک لمبی فہرست یاد کر لینا نہیں ہے، نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں احساس پیدا کرے کہ اللہ کی نافرمانی ایک سنگین جرم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان پوری گناہوں کی لسٹ یاد کر لیتا ہے لیکن اپنے گناہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے کبیرہ گناہ گنتا رہتا ہے لیکن اپنی زبان، اپنی نظر، اپنے مال اور اپنے معاملات کو نہیں دیکھتا۔ تو قرآن کا مقصد دوسروں کا محاسبہ نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ ہے، اور ابھی تو کبیرہ گناہ کی ہم نے یہاں پہ بات رکھی ہے، ابھی تو صغیرہ گناہ الگ ہیں۔ کبیرہ گناہ اپنی جگہ، صغیرہ گناہ الگ ہے، تو انشاءاللہ اس کا کبھی الگ سے ٹاپک ہم رکھیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور میں یہاں پہ رکھوں گی کہ صغیرہ گناہ یعنی جو چھوٹے گناہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بے ضرر ہیں،
کبھی نہیں یہ سوچے گا. یہ نہ سمجھیں کہ اس کا اتنا بڑا نقصان نہ ہو. یاد رکھیے گا کہ چھوٹی سی چنگاری بھی اگر کپڑے پر گر جائے تو اسے نہ بجایا جائے تو کیا ہوتا ہے آخر میں؟ وہ بڑی آگ بن جاتی ہے. تو ایک قطرہ، ایک ڈراپ معمولی ہوتا ہے، لیکن مسلسل ایک ہی جگہ گرتے گرتے پتھر پر بھی نشان ڈال دیتی ہے. تو اسی طرح اگر چھوٹے گناہ بار بار کیے جائیں اور انسان کو اس کی پرواہ نہ کرے تو وہ دل پر تہ بتہ چڑھتی چلی جاتی ہے. اور پہلے تو گناہ نے بعد میں دل میں نا وہ کیا ہوتا ہے، ایک چبھن آتی ہے. ہر کسی کو آپ محسوس کریے گا کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے پہلے تو اس کے ہلکی سے ایک دل میں چبھن پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی گلٹ فیل ہوتی ہے، پھر بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کے، اور یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے. پھر آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری چھوٹی غلطیوں کو، برائیوں کو، سب کو مٹا دیں گے. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کے کرم ہے. اگر بندہ اللہ کی حدوں کا احترام کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، فرائض کو حفاظت کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روزانہ کی جو ہماری 5 نمازیں ہیں، ہمارے ہفتے وار کی نماز جیسے جمعہ ہے، ہمارا سالانہ جو عبادت ہے جیسے کہ رمضان، زندگی میں جتنا بھی آپ یہ کریں گے تو آپ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے کھول کے رکھے ہوئے. بندہ بار بار اللہ کے سامنے آتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچا رہے. اس لیے یہ سوچنا درست نہیں ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اور صرف نمازیں پڑھے چلا جا رہا ہے، اور رمضان رکھ رہا ہے اپنے روزے، اور نماز اور رمضان گناہوں سے نکالنے کے لیے ایک نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں گناہوں پر بھی قائم اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح وضو ہے، وضو سے گناہوں کا جھڑنا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء یعنی اس کے جسم کے حصے ہیں وہ گناہ اس کے جھڑتے ہیں. اب یہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ بندہ عبادت کے لیے وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی روح کو بھی پاک کر دیتا اللہ تعالیٰ. مگر پھر وہی بات کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے اور وضو بھی کافی ہو جائے اس کے لیے، نہیں. اسی طرح نیکیاں کرنا، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بہت یعنی کہ بے شک نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ہماری دور کر دیتی ہیں. بندے سے کوتاہیاں ہو جائے پھر وہ سچی توبہ کرے، نماز پڑھے، صدقہ کرے، کوئی نیکی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بھی اس کی پاکیزگی کے ذریعہ اس کو بنا دیتا ہے اس کا ذریعہ. لیکن یہاں بھی اصل دل کی سچائی ہے. نیکی صرف گناہ کو چھپانے کا ظاہری پردہ نہیں ہے، اس کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ نیکی اس بات کی ایک علامت ہے کہ بندہ واقعی اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے. اور پھر فرمائیں کہ ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اب یہ آیت کا یہ آخری حصہ ہے، یعنی جنت میں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے امن میں رہے گا، اور یہی بندے کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما اور ان تمام راستوں سے بچا جو ہمیں گناہ کے قریب لے جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.